جب اسکالرس کنوینس کرنا شروع کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ کچھ نہیں کرنا بیکاز وی ہیو اے جسٹیفیکیشن، اینڈ وین دس سچویشن گیٹس ٹو بی اپون دیئر اون سیلفز، تب اچانک فریادیں کریں کہ کدھر ہیں وہ سارے لوگ جو کہ ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آ رہا اس وقت، ان کو آنا چاہیے. آل آف سڈن ان کے میتھمیٹکس اور ایکویشنز جاگ جاتی ہیں جب ان کے اوپر نوبت آتی ہے. کسی اور کے اوپر کچھ کام کرنا پڑے، نہیں وہ مکہ میں صبر کا درس تھا. اصبر بیٹا اصبر، صبر کر، مکہ میں رہ رہا ہے، سر جھکائے ہوئے ہیں. So it's a problem of philosophy. Bilal, you nailed it, as you always come up with that heart of the question. The problem is when we have people who are convincing us. میں غامدی صاحب کا سیشن سن رہا تھا فلسطین کے اوپر، 13-14 دفعہ آ گیا تھا، ورنہ تو میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے کانسیپٹ کو دوبارہ ری انوائٹ کیا جائے. He was convinced کہ UN جو کہہ رہی ہے، جب ایک باہمی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کے اوپر آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ UN کے اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ UN کے فیصلے کو کیوں نہیں مانتے؟ اسرائیل ان کو دے دیا گیا، ان کو دے دو بس. جروسلم کو ایک سٹی، انڈیپینڈنٹ سٹی رکھو، باقی اسرائیل ان کو دے دو. UN کا فیصلہ مانے آپ، UN کا فیصلہ. یہ مسلمانوں کا حال ہوگا جب، تو پھر کیا کہوں گا بلال؟ اب میں کسی اور کو کیا کنوینس کروں؟ میرا اپنا گھر والا نہیں کنوینس ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ So you're right. یہ معاملہ وہی ہے کہ جس نے یہاں پہ آ کے صلح حدیبیہ والی شک ٹریگر کرنی ہے تو اس کا مسئلہ کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے. I feel you deeply. The question is ہم کیا کریں؟ The question is Bilal, you and me, we are going to do something in the long term. We are going to make sure کہ یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. یہ والا مسئلہ میری اگلی جنریشن میں ریپیٹ نہ ہو. میرے پاس پاور نہیں آ سکی، ٹھیک ہے، کوشش کروں گا لینے کی، مگر میرے بچوں کے پاس پاور آئے. They should be politically savvy. They should know کہ کب کہاں پہ سائیکالوجی ہیومن بیہیویئر کو کار کیسے کرتی ہے، کراؤڈ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں، میس کو ڈکٹیٹ کیسے کرتے ہیں. بغیر کسی گولی چلائے میس پورا کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو the question that is begging for a strategy. So I'm going to give you a very simple strategy. کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ وہی اسٹریٹجی کے اوپر جائیں کہ جو یہودیوں کی اسٹریٹجی ہے اس وقت. فلسطین میں انویسٹمنٹ شروع کر دیں، ان کی سستی کھجوروں مہنگے خریدنا شروع کر دیں. آپ وہاں پہ پراپرٹی خریدنا شروع کر دیں. اگر نہیں مل رہی تو ان کو کہیں کہ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، پراپرٹی خریدو. پراپرٹی خریدنے کے لیے تو نہیں زکوٰۃ چاہیے ہوتی نا، اس کے لیے تو لاکھوں روپے چاہیے ہوتے ہیں. مسلمان اگر ان کو فنڈنگ کریں کہ ان کے بزنس فلرش ہو جائیں کس طریقے سے، ان کی 1 روپے کی چیز لاکھوں میں خریدنا شروع کر دیں ہم، تب کہیں جا کے کام شروع ہوگا کہ مسلمان بھی آ گئے ہیں اسی جنگ میں. تم بھی پیسوں کی جنگ کھیلتے ہو، چلو ہم بھی پیسوں کی جنگ کھیلتے ہیں. ہم اس جگہ کو انفورس کریں گے، انڈورس کریں گے کہ جہاں پہ جس جگہ کے اوپر تم لوگوں کو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ اصل میں نا ان کی غربت کا فائدہ بھی تو اٹھاتا نا اسرائیل. They don't have enough means to ground themselves wherever they can. So don't give them zakat or sadaqat. Invest in Palestine. جتنے بھی فلسطین بیسڈ انڈیویجولز اور گروپس ہیں، ان کی ایمبیسی کس نے دیکھی ہے؟ سوچیں ذرا. میں اس دن فلسطین کی ایمبیسی کی بات دیکھ رہا، مطلب اتنی نان سیکیور ایمبیسی کہیں نہیں. کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن پوچھنے نہیں کوئی جاتا کہ ہمیں بتائیں اصل میں مسئلہ کیا ہے. اسلام آباد والے کیوں نہیں گئے ابھی تک ایمبیسی؟ یہ بتائیں کیوں ویٹ کریں اس کے یوٹیوب پہ یا انسٹا پہ یا wherever. آپ تو میرا خیال ہے انڈیا میں ہیں تو دلی جائیں فلسطین کی ایمبیسی، پوچھیں ان سے کہ اصل میں مسئلہ بتاؤ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ. ہمیں بزنس بتائیں کہ کن بزنسز کے اندر انویسٹ کیا جائے. اور ہم وہ والے انویسٹرز ہیں کہ جن کو آپ پروفٹ نہیں بھی دیں گے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہودی تو ایسا یہودی ہے نا کہ وہ جب اسرائیل میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا تو ساتھ میں پروفٹ بھی رکھتا ہے. ہم تو وہ والے پروفٹ انویسٹرز ہیں کہ فلسطینی کے اگر نقصان بھی ہو جائیں تو ہم برداشت کریں گے، پیسہ پروفٹ بھی آ گیا تو ہم تمہیں دے دیں گے. فلسطینی بیچارے تو ان کی ایک ہائی لگی ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یاسر عرفات کے دور میں جو فلسطین تھے نا، ان کی بدوائیں لگی ہیں جو ہمارے بچے ایسے پل پڑ رہی ہیں یونیورسٹی کالجز میں. بیکاز یہ کسی نہ ایک بچے کی فلسطینی کی بدعا لگ گئی. خدا کی قسم جتنے مرضی حج عمرے کر لی ہوں ہم نے، جتنی مرضی چادر روزے رکھ لی ہوں، جتنی مرضی تبلیغ کر لی ہو، ایک بچے نے نا ٹینک کے آنے سے پہلے کہہ دیا نا کہ یا اللہ ان کو نہ چھوڑی جن کی وجہ سے میں یہاں پہ. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم لوگ کوئی ان نون ڈیزیز ہے، ہمیں نون ڈیزیز ہے. نبی نے خود بتایا میرے تجھے یہ بیماری لگے گی. اب لگ گئی مجھے. اللہ کی حدیث پوری کر رہا تھا، القاسب حبیب اللہ.
شرم نہیں آتی القاسب حبیب اللہ کے حدیث سنا کے اپنے آپ کو لیس للانسان الا ما سعى، دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اتنا دے گا. یہ بے شرم مسلمان مجھے یہ سناتے ہیں آگے آیت حدیث سے کہ ان کو یہ سمجھ آیا اس کو.